السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ولاگنگ ٹرائنگل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو آج میں بنا رہی ہوں نو بیک پیزا، یعنی کہ یہاں پہ ہم نے پیزا کی ڈو نہیں بنانی، ہم نے اس کو بیک نہیں کرنا۔ بہت ہی ایزی سی یہ ریسیپی ہے، تو آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے ہم نے بیس بنانی ہے پیزا کی۔ تو یہاں پہ میں نے ½ kg بون لیس چکن لے لیے، جن کو میں کیوبز میں کاٹ لوں گی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جہاں سے ہم چکن لیتے ہیں نا، جس نے اس کو بولو کہ بون لیس چکن دیں، وہ اس دن زیادہ بون اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، مطلب کچھ بھی مینز کہ وہ بون لیس نہیں دیتا، مجھے پھر الگ کرنا پڑتا ہے چکن کو بون سے، اور پھر اتنی زیادہ محنت لگتی ہے چکن کو بون سے الگ کرنے کے لیے۔ لیکن پھر یہ بات بھی ہے کہ ہر کام کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، وہ کوئی بھی کام ہو وہ ایسے ایزیلی تو نہیں ہو جاتا نا، محنت کرنی پڑتی تبھی وہ کام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پھر جب چکن آتا ہے تو پھر میں بونز اور بون لیس الگ کر لیتی ہوں، اور پھر جب کوئی ریسیپی بنانی ہوتی تو جہاں پہ بون لیس چکن یوز ہونا تھا پھر وہ یوز کر لیتی ہوں، اور بونز والا بریانی یا چاول وغیرہ میں یوز کر لیتی ہوں، کیونکہ اس طرح مجھے آسانی ہو جاتی ہے پھر کام کرنے میں، کیونکہ بون لیس اور بون والا چکن الگ ہوا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ میں نے چکن کو کیوبز میں کاٹ لیے۔ اب آتی ہے باری ویجیٹیبلز کی، تو یہاں پہ شملہ مرچ کو میں سلائسز میں کاٹ لوں گی، اور یہاں پہ آپ مشروم یا اولیوز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور کارن بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ جو ریسیپی ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہے، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا۔ اگر آپ کو اس سٹیج پہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور شملہ مرچ کو میں نے سلائسز میں کاٹ لیے۔ اب میرے پاس ایک پیاز ہے جس کو میں سلائسز میں کاٹ لوں گی۔ اگر آپ کو پیاز زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ویسے پیاز کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا آئے گا۔ پیاز کو بھی میں نے سلائسز میں کاٹ لیے، اور اب باری آتی ہے ٹماٹر کی، اور یہاں پہ میں نے ½ ٹماٹر لیے، اس کو بھی پھر میں سلائسز میں کاٹ لوں گی۔ ایک فرائی پین میں پھر میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ڈال دیے، اور جب آئل گرم ہو جائے گا تب اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے، اور چکن کو تقریباً ہم 5 منٹ پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے۔ اور یہاں پہ آپ کو پہلے سے چکن میرینیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ایسے ہی اچھی طرح سے پکا لیں گے۔ اور اب چکن کا کلر چینج ہو گیا، اس کے اندر اب ہم سپائسز ایڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون تندوری مسالہ ایڈ کیے، اور ½ ٹی سپون لال مرچ، آپ اس کے اندر تکہ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ½ ٹی سپون چلی فلیکس بھی میں نے ایڈ کیے، اور ½ ٹی سپون نمک ایڈ کیے۔ یہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی اوریگینو بھی پھر میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر۔ ہم نے سارے سپائسز اس کے اندر ایڈ کر دیے، اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر لیمن جوس یا سرکہ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا چکن ٹینڈر نہیں ہو جاتا۔ ہمارا چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا تھا اور پک گیا تھا، اور اب دوسری طرف پھر میں نے فرائی پین میں 3-4 ٹیبل سپون آئل ڈال دیے، اور اس کے اندر ہم اب ویجیٹیبل سوتے کر لیں گے۔ یہاں پہ ہم نے ویجیٹیبلز کو فل نہیں پکانا، بس تھوڑا سا ایسے 5 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے، اور 5 منٹ سے زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا۔ اور یہ ہے ہمارا مین انگریڈینٹ، اور یہ ہے شاورما بریڈ، اور یہ مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں، اسی سے ہم بیس بنائیں گے پیزا کی۔ اور یہ ایک پیکٹ میں 4 بریڈ تھے، اور یہ اتنے زیادہ مہنگے بھی نہیں، یہ 4 بریڈ مینز کہ ایک پیکٹ 95 روپیز کا آیا تھا۔ تو آج ہم اسی سے ہی اپنی بیس بنائیں گے پیزا کی۔ اور میں نے توے پہ برش کی ہیلپ سے آئل لگا لیا تھا تھوڑا سا، اور ہم نے اس کو جسٹ گرم کرنا ہے، زیادہ جلانا نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی ایزی سی ریسیپی، یہاں پہ آپ کو ڈو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا لو بجٹ میں اتنا اچھا پیزا ریڈی ہو جائے گا۔ چلیں اب ہم بناتے ہیں پیزا سوس۔ یہاں پہ میرے پاس ½ باؤل کیچپ ہے، اور میں نے اس کے اندر لہسن کو چاپ کر کے ایڈ کر دیے، اور ½ ٹی سپون نمک، اور یہاں پہ میرے پاس پیری پیری سوس ہے۔
یہ پیری پیری سوس ویسے آپشنل ہے، آپ کی مرضی، آپ ایڈ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایڈ کرنے سے بہت اچھا فلیور آئے گا۔ اور 1/2 ٹی اسپون چلی فلیکس بھی میں نے ایڈ کیے ہیں، اور پھر میں اس کے اندر 1 ٹی اسپون کے برابر اوریگینو بھی ایڈ کر دوں گی۔ اور یہ جو سوس ہے یہ بھی ہم گھر پہ ہی ریڈی کریں گے بالکل ایزیلی۔ اور اس کے بعد پھر میں 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر لال مرچ بھی ایڈ کر دوں گی۔ اور یہاں پہ میرے پاس چکن فجیتا فلیور میں مایونیز بھی ہے، وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی۔ جو وائٹ والی مایونیز ہوتی ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے۔ یہی تمام سپائسز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ جو پیزا سوس ہم باہر سے لیتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے، تو اسی لیے ایزیلی آپ یہ گھر پہ بنا سکتے ہیں پیزا سوس۔ اور جو اب ہمارے پاس شاورما بریڈ ہے، اس کے اوپر ہم پیزا سوس لگا لیں گے اچھی طرح سے۔ یہ جو ہمارا نو بیک پیزا ہے یہ گھر پہ ایزیلی 10-15 منٹ میں پک جائے گا۔ وہ جو باہر کی پیزا سوس ہوتی ہے وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ بہت زیادہ کھٹی ہو جاتی ہے۔ پیزا سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم اب ٹاپنگ کریں گے چیز کی، اور ہم بھر بھر کے ٹاپنگ کریں گے چیز کی، کیونکہ جو ہم باہر سے پیزا لیتے ہیں وہاں تو تھوڑا سا ایسی چیز وہ ٹاپنگ ہوئی ہوتی ہے۔ اور اب ہم اس کے اوپر چکن کی ٹاپنگ کریں گے، اور چکن کی ٹاپنگ بھی ہم بہت ساری کریں گے، کیونکہ بھائی جو ہم باہر سے پیزا لیتے ہیں وہاں پہ بھی چکن کی بس ایسے تھوڑی سی نام کی ٹاپنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور چکن کی ٹاپنگ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے ویجیٹیبلز کی، تو جو ہم نے ویجیٹیبلز کو فرائی کیا تھا وہ بھی اب ہم اس پہ لگا لیں گے۔ اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ویجیٹیبلز ہے اس کو پورا کوک نہیں کرنا، ہاف فرائی کرنا ہے۔ اور پھر لاسٹ پہ بھی ہم چیز کی ٹاپنگ کر لیں گے اچھی طرح سے، اور پھر لاسٹ پہ اوریگینو اور چلی فلیکس بھی ایڈ کر دیں گے اوپر سے۔ اور یہاں پہ جو ہم نے چیز یوز کی ہے وہ موزریلا ہے اور دوسری چیڈر ہے، آپ نے ان دونوں کو ہی یوز کرنا ہے۔ اور یہ جو چیز تھی یہ میں نے باہر سے لی تھی، لیکن ایک ویڈیو پھر میں بناؤں گی جس کے اندر میں چیز کو گھر میں ہی بناؤں گی۔ اور یہاں پہ ہمارے سب پیزا کی ٹاپنگ اچھی طرح سے ہو گئی ہے، اور اب ہم اس کو اوون کے اندر گرم کریں گے، کیونکہ ہماری جو چیزیں ہم نے یوز کی ہیں وہ آلریڈی کوکڈ ہیں، تو یہاں پہ ہمیں زیادہ پکانے کی بیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اوون میں اس کو تقریباً 1.5 منٹ کے لیے گرم کر لوں گی۔ اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ فرائی پین میں بھی اس کو کر سکتے ہیں کوک۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پیزا ریڈی ہو چکے ہیں، یہ ہے ہمارے پیزا کی فائنل لک۔ اور یہ ریسیپی بالکل ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے بنانے میں، آپ یہ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اور یہ پیزا میرے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ جب آپ کا پیزا کھانے کا دل کر رہا ہو، آپ باہر سے لینے کے بجائے اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں آسانی سے۔ تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔